لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام زين العابدين وقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج غاب عبد عنه نصير۔ ارباب اعضاء، ماہ سفر یہ حسین کے اہل حرم کے لیے بڑے قیامت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ غم کا مہینہ ہے کہ جس کی پہلی تاریخ کو اہل حرم کا قافلہ دربار یزید میں داخل کیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا جس طرح محرم کی 10ویں تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے، اسی طرح سفر کے مہینے میں یہ غرہ سفر، یہ پہلی سفر بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ ایک محاذ پہ حسین ہے عاشورہ محرم کو، اور ایک محاذ پہ زینب اولیاء مقام کی ذات ہے جو پہلی سفر کو ہے۔ عزیزو، تاریخ نبوت میں کسی نبی کے یہاں نہیں ملتا ہے کہ اس کے گھرانے کو اس طرح سے قید کیا گیا ہو، اس کے ناموس کو اس طرح سے اسیر کیا گیا ہو۔ دنیا انسانیت میں کہیں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی کے گھر کی بیویوں کو، عورتوں کو اس طرح سے دیار بدیار پھرایا گیا ہو جیسے حسین کے اہل حرم پھرائے گئے۔ اللہ اللہ، یہ قیامت صرف خاتم المرسلین کے گھرانے سے وابستہ ہے کہ نبی کی نواسیوں کو درباروں میں پھرایا گیا، بازاروں میں برہنہ پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ پہلی سفر کو جب زینب بیردہ بازار میں اور دربار یزید میں پیش کی گئی ہے، وہ زینب علی کی غیرت مند بیٹی، فاطمہ کی بیٹی زینب کہ جس کی ماں کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا ہے، آج نامحرموں کے مجمع میں پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب زینب اور اسیروں کا قافلہ یزید کے محل کے دربار کے دروازے تک آ گیا تو بیویاں جب دربار میں داخل ہونے والی ہیں، اب بیویوں نے اپنے وارثوں کو پکارا ہوگا۔ ام لیلہ نے آواز دی ہوگی، اے بیٹا اکبر آؤ، ارے ماں دربار میں جا رہی ہے۔ فروہ نے آواز دی ہوگی، اے میرے لال قاسم آؤ، ارے ماں دربار میں جا رہی ہے۔ زینب نے آواز دی ہوگی، اے بھیا عباس، ارے آؤ، ارے فاطمہ کی بیٹیاں دربار میں جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، امام یہی کہہ کے روتے رہے، الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا ارے شام میں آپ پہ کیا مصیبت گزری؟ امام نے کہا، ارے شام میں ہمیں ایسے پیش کیا گیا، اس طرح رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا جیسے حبش کے غلام اور کنیزیں لائی جاتی ہے۔ امام نے کہا، ہمیں ایسے جکڑ کے لایا گیا جیسے گوسفند کو جکڑ کے لایا جاتا ہے۔ یہ امام کے فقرے ہیں جو مقتل کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اب تاریخ کا واقعہ پیش کروں اور دربار یزید میں داخلہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دربار یزید کے 7 دروازے تھے، اور 7 دروازوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ فاصلہ یوں سمجھیے کہ ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک 500 یا بروایت 700 سپاہی یزید کے مسلح کھڑے ہوئے تھے۔ ارے علی کی
غیرت مند بیٹی زینب ہے جو بیویوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، آواز دیتی جا رہی ہے، اے بیویوں گھبرانا نہیں، اے بہن رقیہ گھبراؤ نہیں، ارے زینب ساتھ میں ہے، اے بہن ام کلثوم پریشان نہ ہونا، زینب ساتھ میں ہے، اے بھابھی ام لیلا ارے گھبرانا نہیں، زینب ساتھ میں ہے۔ زینب ایک کو دلاسا دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں، ایک رسی میں تمام بیویاں جکڑی ہوئی ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بیویوں کو ایک رسی میں جکڑا گیا تھا کہ اگر کوئی ایک بیوی بھی بیٹھ جاتی تھی زمین پر تو تمام بیویوں کو بیٹھنا پڑتا تھا۔ یہ تو بیویوں کا عالم تھا۔ ارے 4 سال کی سکینہ کا تصور کیجئے جس کا قد بیویوں کے قد سے چھوٹا تھا، ارے جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی تو سکینہ کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دادارو زینب ایک بیوی کو آواز دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، بیویوں گھبرانا نہیں، ارے زینب نگہبان ہے، آگے بڑھو، اے بیویوں میرے ساتھ آؤ۔ لیکن اب تاریخ ایک عجیب واقعہ نقل کرتی ہے کہ بی بی زینب تمام دروازوں سے گزرتی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی 7واں دروازہ آیا یزید کے دربار کا، اب دربار جب دور سے نظر آنے لگا 700 سفرا دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب علی کی بیٹی زینب ایک مرتبہ کمر کو تھام کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے اور چاروں طرف گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگتی ہے۔ بیمار امام ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے، اے پھوپھی اماں، ارے آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی ہمت سے یہاں تک آئی ہے پھوپھی اماں، ارے کیا ہوا؟ دربار میں چلیے۔ ایک مرتبہ زینب نے بھتیجے کو دیکھا، کہا اے میرے لال سجاد، ارے 21ویں رمضان کو جب میرے بابا علی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے مجھے قریب بلا کے کہا تھا، اے بیٹی زینب، ارے یزید کے دربار میں جب تیرا داخلہ ہوگا تو تو تنہا نہیں ہوگی بیٹی، ارے تیرا بابا بھی تیرے ساتھ جائے گا۔ اے میرے لال سجاد، میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں، اے میرے لال سجاد، میں اپنے باپ کو آواز تو دے لوں، دربار یزید میں تب جاؤں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے نجف کا رخ کیا، اے بابا علی، ارے آؤ، زینب دربار میں جا رہی ہے۔ ارباب عزا، کہاں زینب سی عصمت مآب بی بی، کہاں فاسق و فاجر کا دربار جہاں پہ 700 کرسی نشین، اور یہ کون سے افراد تھے؟ یہ دوسری مملکتوں کے سفرا تھے، دوسری حکومتوں کے وزراء تھے جو یزید نے بلائے ہوئے تھے۔ اور یہ کوفہ نہیں، یہ شام ہے، وہ شام جہاں کے افراد کی تربیت دشمنی اہل بیت کے ماحول میں ہوئی ہے۔ جب اہل حرم کا داخلہ ہوا ہے بازاروں میں، درباروں میں، ارے ظالم جب کسی عیسائی آبادی میں داخل ہوتے تھے، کسی یہودی آبادی میں داخل ہوتے تھے تو آواز دیتے تھے، ارے یہ اس کے گھر کے افراد ہیں کہ جس نے تمہارے بزرگوں کو خیبر میں قتل کیا تھا، ارے جس کو بھی بدلہ لینا ہو وہ ان سے بدلہ لے لے۔ زینب پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، بیویوں پہ آگ برسائی جا رہی تھی، اور جب دربار میں داخلہ ہوا اور دربار میں آنے کے بعد جیسے ہی درباریوں نے آواز سنی زنجیروں کی، یا علی کہتے ہوئے بیمار کی آواز کانوں میں آئی، ایک مرتبہ درباری کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ اور تاریخ نے لکھا جیسے ہی درباری کھڑے ہوئے علی کی بیٹی زینب ارے زمین پہ بیٹھ گئی، بیویوں نے حلقہ کر لیا، یزید کی نگاہ زینب پہ پڑی، اور نگاہ جیسے ہی پڑی آواز دیتا ہے یزید، من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ میں کہوں گا یہ ملعون، ارے زینب ایسی گفتگو کی عادی نہیں ہے، یہ بڑی عظمت مآب گھرانے کی بیوی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی، کہا ان سے کیا پوچھتا ہے؟ میں جواب دیتی ہوں، ارے میں محمد کی نواسی ہوں، میں اس کی بہن ہوں،
جسے کربلا میں تمہاری فوج نے 3 دن کا بھوکا وہ پیاسا شہید کر دیا. شہزادی نے پورا خطبہ دیا ہے, میں خطبہ نہیں پڑھوں گا, لیکن جیسے ہی شہزادی نے خطبہ دیا, اپنا تعارف کرایا, مقتل لکھتا ہے کہ یزید کے محل سے رونے کا غل اٹھا. یزید کے تخت کے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا تھا, اس پردے کو اٹھا کے ایک عورت دربار میں داخل ہوئی. ارے سر کو پیٹتی ہوئی آئی, سینے کو پیٹتی ہوئی آئی. آنے کے بعد کہتی ہے, ارے فاطمہ کی بیٹی دربار میں, ارے محمد کی نواسی نامحرموں کے مجمع میں, اے یزید, ارے یہ کیا قیامت ہے. جیسے ہی یزید نے دیکھا, ایک چادر لے کے اٹھا, کہا یہ تو نے کیا غضب کیا. ارے دربار میں بے پردہ آ گئی. اے ارباب ازا, اب زینب کیا کہے. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. اے نانا, ارے آپ کی نواسی دربار میں بے پردہ ہے, کوئی مسلمان اسے چادر دینے والا نہیں ہے. عباس کے سر پہ نظر کی, اے عباس, ارے مدینے سے بڑے اہتمام سے لائے تھے, آج زینب دربار میں کھلے سر. واہ غربتا واہ عباسا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.